السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ مڈل ایسٹ میں جنگ کو 4 ہفتے مکمل ہو گئے ہیں، اس کے اثرات تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن اب ایران کی جانب سے ایک ایسی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اگر اس پر عمل درآمد ہو گیا تو شاید دبئی میں، ابوظہبی میں، قطر میں، بحرین میں، کویت میں آپ کو ایک پینک نظر آئے گا۔ شاید وہاں پر جو ابھی تھوڑا بہت چیزیں حکومتوں کے کنٹرول میں ہیں وہ بھی چلی جائیں گی۔ کیا ایران نے سٹیٹمنٹ دی؟ ایران کہہ رہا ہے جناب کہ ہوٹلز وہاں پہ امریکی چھپے ہوئے ہیں، ہوٹلز کو ہم نشانہ بنائیں گے، اس پر بات کر لیں گے۔ سیکنڈلی جناب، دبئی میں پراپرٹی بہت نیچے آ چکی ہے، کتنی نیچے آئی، کتنے یونٹ اب تک بکے اور ماضی میں کتنے بیکا کرتے تھے، اور ساتھ میں ٹرانزیکشنز کی بات کر لیں گے، اس میں کتنی کمی آئی ہے، یہ بھی آج کے ولاگ کا حصہ ہوگا۔ جنگ اس ٹائم پیک پر نظر آ رہی ہے، ایک طرف فائٹ اور دوسری طرف ٹاک دونوں چیزیں ہیں۔ پاکستان آج ہوسٹ بھی کر رہا ہے، جو ڈفرینٹ فورن منسٹر ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، آ چکے ہیں، ان کی پوری میٹنگ یہ ساری چیزیں اسکیجول ہیں، اور ساتھ میں امریکہ بھی اس کو تسلیم کر رہا ہے، دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان ایز اے کہہ لیں کہ ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ مذاکرات ہو جائیں، جنگ کا خاتمہ ہو جائے۔ آن دا ادر سائڈ امریکنز ریجن میں اپنی پریزنس کو مزید بڑھا رہے ہیں، اسپیشل فورسز ہیں، 82 ایئر بورن مطلب اسپیشل سروسز، اسپیشل ٹروپس، ان کے ذریعے کچھ جزیروں پہ قبضہ، اس طرح کے پلان بھی چل رہے ہیں، جس پر جناب ایران کی جانب سے فل فلیج ریٹیلیشن ہے۔ ہم نے دیکھا جہاں انہوں نے چاہا وہاں انہوں نے جا کے ہٹ کیا، اور بڑا ہی ایکوریٹلی ہٹ کیا۔ اب ایران ایک الزام لگا رہا ہے امریکہ کو کہ امریکہ عرب ممالک میں جو لوگ ہیں، عام آبادی ہے، اس کو ایز اے ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ بیسز کو ہم نے ہٹ کر دیا، ٹارگٹ کر دیا، وہاں پہ جو ان کے ٹروپس موجود ہیں، جو ان کی افسران موجود ہیں، وہ دبئی کے، ابوظہبی کے، وہ جناب بحرین کے، وہ قطر کے، وہ کویت کے، وہ جو ہوٹلز ہیں، وہ ہوٹلز میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی ہے، اور ہوٹلز پہ یہی ہے کہ عام آبادی سویلین ہے تو ایران کسی صورت حملہ نہیں کرے گا۔ برادر اسلامی ملک بھی ہے، ابھی تک ایران نے اس معاملے میں تھوڑا ریسٹرین شو کیا ہے۔ جو لوگ وہاں پہ مرے بھی ہیں، جو ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، وہ انٹرسیپٹر جب انٹرسیپٹ کرتا ہے تو وہ شہری آبادی کے اوپر یا کسی مین شاہراہ کے اوپر یا کسی عمارت کے اوپر انٹرسیپٹر کی جو ملبہ گرا ہے اس سے تو کیجولٹی، لیکن ڈائریکٹلی ایران نے کسی بھی سویلین ابھی تک پاپولیشن کو نشانہ نہیں بنایا، یا سویلین کی کوئی بھی ٹارگٹ اس کا نہیں تھا۔ اب جناب ایران کہہ رہا ہے کہ ایک تو جو بیسز کے دائیں بائیں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ فوری طور پہ علاقہ خالی کر دیں، اور ساتھ میں ہوٹلز کو تنبیہ کی ہے انہوں نے کہ جو ہوٹلز امریکن افسران کو، امریکن ٹروپس کو، فوجیوں کو وہاں پر رکھ رہے ہیں، بریڈ اینڈ بٹر کھانا پینا، ان کی ہاسپٹیلٹی کر رہے ہیں، وہ جناب تھوڑا سا کہہ لیں الرٹ ہے ان کے لیے۔ اگر ہمیں کچھ بھی انٹل ملی، جس طرح بحرین میں ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایک جو ہے ڈرون، ایک آبجیکٹ بالکل ایک عمارت کی جو ہائی رائز تھی اس کے اسپیسیفک ایک فلور کو جا کے ہٹ کرتا ہے، بتایا جا رہا تھا ادھر بھی امریکن جو ہے لوگ وہاں پر موجود تھے، ان کو ایران نے ہٹ کیا تھا۔ اب اسی طرح کسی بڑے ہوٹل کے اندر، دبئی میں، شارجہ میں، ابوظہبی میں، قطر میں، بحرین میں، کویت میں یہ والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ ہو گیا تو شاید جو رہی صحیح چیزیں وہاں پر ہیں، جس طرح گورنمنٹ وہاں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آل دو 1 لاکھ بندہ وہاں سے چھوڑ کے جا چکا ہے، آل دو وہاں سے لٹل بٹ فلائٹ آف کیپٹل ہو چکا ہے، شروع ہو گیا ہے، تو جو تھوڑا بہت وہاں پہ کہہ لینا لوگوں کا اعتماد ہے وہ بھی بالکل ہل کر رہ جائے گا۔ تو یہ جناب ایک تنبیہ ایران کی جانب سے سامنے آئی۔ آن دا ادر سائڈ ابھی تک جو اثرات ہیں وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ایویشن انڈسٹری کی وہاں کیا صورتحال ہے، فلائٹ آف کیپٹل یا جو وہاں پہ ڈومیسٹک چیزیں تھیں، 25% کا فگر آیا ہے کہ جناب جو ریل اسٹیٹ ہے اس کی خرید و فروخت میں کمی، اور اس کے جو پرائسز ہیں وہ نیچے آ گئے ہیں۔ مارچ کے مہینے میں، مارچ کے جو کہہ لیں کہ پہلے 2 ہفتے ہیں، صرف 6130 یونٹ جو ہے وہ فروخت ہوئے ہیں، جبکہ فروری کے آخری 2 ہفتوں کی بات کر لیں تو اس میں 8200 مطلب کہ یونٹس جو فروخت ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ 25% کا اس میں آپ کو ڈیکریز نظر آ رہا ہے۔ آن دا ادر سائڈ 2 مارچ سے لے کر 16 مارچ تک جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں جناب، اس میں 5.6 جو بلین USD ہے وہ وہاں تک آ گئی ہیں، جو ماضی میں جو پچھلے جو 2 ہفتے تھے اس میں جناب یہی جو فگر تھا 7.55 بلین USD تھا، اس میں بھی 25% جو ہے وہ ڈکریز دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو مڈل ایسٹ کے لیے سروائیو کرنا سامو بڑا مشکل ہوگا اس ریجن کے اندر۔ آل دو ایران اس کا پارٹ ہے، بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جس پر آپ کی حمایت بھی ہے، آپ کے جذبات بھی ہیں، مذہبی جذبات بھی ہیں، آپ کی سپورٹ بھی ایرانیوں کا بینگ اے مسلم حاصل ہے، لیکن ایران کو بھی بہت سارا ڈیمیج ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایران کو ڈیمیج نہیں ہوا، ایران کے اندر انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ باقی جو جگہ ہیں وہ تو ایران تو ٹرک تھا نا آلریڈی، جس طرح اس کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی تھی امریکہ کی، یورپ کی، مغرب کی جانب سے۔ جو یہ باقی یہ ممالک ہیں GCC ممالک کی، تو مرسیڈیز BMWs تھے، تو اس کے اوپر ہلکا سا بھی ڈینٹ جو بڑا فیل ہو رہا ہے، لیکن ایران کو خاصا نقصان اس ٹائم تک ہو چکا ہے، اسرائیل میں بہت سارا نقصان ہو گیا۔ تو دعا یہی ہے
کہ جس طرح پاکستان بیچ میں میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے, اس میں کچھ نہ کچھ ایک اچھی چیز آ جائے, جنگ جو ہے ختم ہو جائے, ورنہ اس کے اثرات تو آپ, میں, امریکہ, افریقہ, یورپ, آسٹریلیا, کہیں بھی کوئی بندہ بیٹھا ہے وہ اس کو فیل کر رہا ہے. پیٹرول پمپس پہ لائنز لگی ہوئی ہیں, پرائز ہائک ہو گئی ہیں, اور اگر یہ صورتحال کوئی 2-4 مہینے برقرار رہی تو دنیا کا میرے خیال سے دیوالیہ نکل جائے گا, اور شاید پھر ادھر سے بحال ہونا بڑا ہی مشکل ہو جائے. کووڈ سے بڑا میرے خیال سے ڈیزاسٹر ہوگا اگر صورتحال یوں ہی جاری رہتی ہے تو. تھینک یو سو مچ.